السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ دیکھو، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم میری منکوہا ہو، میں تمہارے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں، سمجھی تم؟ یہ بناوٹی شرم ختم کرو، ورنہ میں اگر چاہوں تو زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے مجھے 2 ٹوک کہا تھا۔ میں 2 گھنٹے سے اس کے ساتھ اس کمرے میں بند تھی، لیکن میں نے ابھی تک اس کو ایسا کچھ بھی نہیں کرنے دیا تھا۔ پر اب رات کا وقت ہو چکا تھا اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جلدی سے میری بات مان لو، مجھے وہ حق دے دو جو کہ پچھلے 2 سالوں سے میرا ہے۔ اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا، لیکن اگر تم نے آسانی سے مجھے اپنا حق نہ دیا تو پھر تم رات تک ادھر ہی بیٹھی رہو گی، اور اس طرح سب کو پتہ چل جائے گا کہ تم رات بھر کہاں تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی تو خوف سے کپ کپانے لگی تھی۔ میں خود میں سمٹ گئی تھی۔ اس کی بے باک نظریں مجھے زہر لگ رہی تھیں۔ میں زہر آلود نظروں سے اسے گھورنے لگی اور پھر چیخ کر کہا، تم نے میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لو، لیکن بس مجھے یہاں سے جانے دو۔ جب اگلے ہی پل اس نے میرے وجود سے دوپٹہ دور اچھالا اور پھر مسکرا کر میرے قریب بڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے جیسے ہی اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا نام اشال ہے۔ بچپن سے اماں ابا نے میرے لاڈ اٹھائے تھے۔ ہم لوگ شہر رہتے تھے اور ہر قسم کی سہولت موجود تھی۔ کبھی کبھار میں گاؤں گھومنے چلی جاتی تھی جہاں میرے چچا رہتے تھے۔ میرے چچا کی زمینیں پورے گاؤں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کی اپنی ہی دہشت تھی۔ ہر کوئی ان کے نام کے آگے کانپتا تھا۔ ان کا نام ہی سب کے ڈر کے لیے کافی تھا۔ پر مجھے یہ وجاہت اور یہ رعب بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ سب اللہ کے نزدیک برابر ہیں، لیکن میرے چچا تو اس گاؤں کے خدا بنے ہوئے تھے، جس چیز سے مجھے بہت نفرت تھی۔ میں لا کی ڈگری حاصل کر رہی تھی۔ ابھی میرا 1 ہی سال ہوا تھا جب اچانک ہی چچا کافی خوشی خوشی ہمارے گھر آئے۔ ان کی پوری فیملی ہمارے پاس آئی۔ میرے بابا نے ان کی کافی خاطر مدارت کی۔ یہ دیکھ کر میں چونک گئی، کیونکہ اگر پچھلے 10 سال کی تاریخ دیکھی جائے تو اس وقت میرے چچا اور میرے بابا میں بہت زیادہ فرق تھا۔ میں اس وقت اسکول جاتی تھی۔ مجھے وہ لڑائیاں یاد تھیں جب میرے بابا ہماری فیملی کے لیے لڑتے تھے۔ وہ چچا سے بھی لڑ جاتے تھے اور انہیں بتاتے تھے کہ وہ جس راستے میں جا رہے ہیں وہ راستہ بہت ہی غلط ہے۔ پر چچا ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ فرید بخش، جب تمہاری اولاد جوان ہو جائے گی پھر تمہیں پتہ چلے گا یہ زمینیں اور گاؤں یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ رعب اور دبدبا ہی اصل چیز ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر کوئی بھی ہمیں یاد نہیں کرتا۔ اگر تمہیں شہر جانا ہے تو تم بے شک شہر چلے جاؤ، لیکن شہر میں تمہیں غلام بن کر رہنا ہوگا۔ پر یہاں تو وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ تمہاری جی حضوری کریں گے۔ پر میرے بابا نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ سراسر جہالت ہے، میں اس گاؤں میں نہیں رہوں گا۔ میرے بابا تب ہی ہم سب کو لے کر شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ پہل تو ہمیں بہت مشکل ہوئی تھی۔ بابا نے چھوٹا موٹا کام شروع کیا تھا۔ بابا فوٹو کاپی والا کام کرتے تھے۔ انہوں نے ایک اسکول کے سامنے چھوٹی سی فوٹو کاپی والی دکان کھول لی، جو کہ ان کی بہت مشکل سے چلتی تھی، لیکن پھر بھی ہم 3 بہنوں کا گزارا ہو جاتا تھا۔ پر بابا نے ہم تینوں میں سے کبھی کسی پر فرق نہیں کیا تھا۔ ہم جو خواہش کرتے تھے بابا وہ پوری کرتے تھے۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے جب ایک روز اچانک ہی بابا کہنے لگے کہ ہمیں گاؤں جانا ہے۔ اماں بھی بہت جلدی سے تیاری کر رہی تھی، پر ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آخر اتنی ایمرجنسی میں ہم گاؤں کیوں جا رہے ہیں، اور وہ بھی اتنے عرصے بعد۔ اماں کہنے لگیں کہ ان سوالوں کا کوئی وقت نہیں ہے، بس وہی کیا جائے جو ہم کر رہے ہیں۔ ہم ابا کے ساتھ گاؤں چلے گئے۔ وہاں جا کر ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے دادا ابو کا انتقال ہو گیا ہے۔ بابا بہت زیادہ رو رہے تھے۔ یوں پہلی دفعہ میں نے بابا اور چچا کو گلے لگتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ اس بار ان دونوں کا غم ایک ہی تھا۔ ہم تقریباً 1 ہفتہ تک گاؤں رہے تھے، جب اچانک ہی ایک روز میں اپنی کزن کے ساتھ چھت پر چلی گئی تھی۔ ہم اس وقت بچے تھے۔ دادا ابو کے جانے کا غم تو تھا، لیکن اس وقت ہمارے اندر بچپنا تھا، جس کی وجہ سے میں اپنی کزن کے ساتھ چھت پر چلی گئی۔ پر جیسے ہی چھت پر گئی تو وہاں مجھے وہ جوان لڑکا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر تو میں چونک گئی تھی، کیونکہ وہ تو میرا کزن تھا۔
پر میں اسے کافی عرصے بعد دیکھ رہی تھی۔ میں اس وقت 7ویں کلاس میں تھی، لیکن وہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، پر وہ اس وقت سگریٹ پی رہا تھا۔ اسے اس طرح دیکھ کر تو میں اندر سے کڑ کر رہ گئی تھی کہ یہاں ہمارے دادا ابو کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اسے سگریٹ پینے کی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے اسے زہر آلود نظروں سے پہلی دفعہ گھورا تھا۔ مجھے اسی وقت اس سے نفرت محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ جیسے ہی مجھے دیکھنے لگا تو اس کی آنکھیں ایک پل کو چمکنے لگی تھیں۔ اب اس کی آنکھوں میں عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میری کزن مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ اشال، اسے اگنور کرو، یہ تو ہر وقت سگریٹ ہی پیتا رہتا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، چلو آؤ ہم کھیلتے ہیں۔ پر میں اس کے سامنے اپنی کزن کے ساتھ کیسے کھیل سکتی تھی؟ مجھے تو اپنا آپ عجیب لگ رہا تھا، میں بہت شرم محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ چارپائی پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ہم دونوں کو ہی گھور رہا تھا۔ اس کی نظریں میری کزن پر کم اور مجھ پر بہت زیادہ تھیں۔ وہ نظریں دیکھ کر تو میرا وجود کانپ گیا تھا۔ پہلی دفعہ مجھے عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میری اماں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہوا تھا کہ کیسے کسی غیر مرد کے آگے خود کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں اور اپنی حد میں رہتے ہیں، لیکن وہ کھیل میں اس کے سامنے بالکل نہیں کھیل سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرا کزن ہے، پر اس کی نظروں کا زاویہ میں بالکل سمجھ گئی تھی۔ میں نے اپنی کزن سے لاکھ کہا کہ ہمیں نیچے چلے جانا چاہیے، جب وہ کہنے لگی نہیں، کل تو تم نے ویسے ہی شہر چلے جانا ہے، یہ آخری موقع ہے، ہمیں جی بھر کر کھیل لینا چاہیے۔ یوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کھیلنے لگی تھی۔ میری نظر بار بار اس شخص پر چلی جاتی جو کہ جوان تھا اور سگریٹ کے کش بھر کر دھواں آسمان میں پھونک رہا تھا، پھر ایک نظر مجھے دیکھتا تھا۔ مجھے کافی برا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ویسے ہی واپس نیچے چلا گیا تو میں نے سکا سانس لیا۔ اب میں کھلم کھلا کھیلنے لگی تھی، میں اسے بھول ہی گئی تھی، جب اچانک ہی کھیلتے کھیلتے میں کسی چیز سے ٹکرائی۔ میں نے جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو وہی شخص تھا۔ وہ دراصل میرا کزن تھا، جو کہ میرے چچا کا بیٹا تھا۔ میں جیسے ہی اس سے ٹکرائی تو ایک پل کو اس سے الگ ہونے لگی، جب اگلے ہی پل اس نے مجھے دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا تھا۔ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ سنبھل کر کھیلو، کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن آئندہ کے بعد دھیان رکھنا، ابھی تو میں تمہارے سامنے تھا، اگر کوئی اور آ جاتا تو پھر تم جانتی ہو نا یہ کتنا غلط ہے۔ اس نے گویا مجھے بچوں کی طرح تنبیہ کی تھی، لیکن اس کی آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ میں فوراً اس سے الگ ہوئی تھی۔ اس کا لمس اپنے بازوؤں پر محسوس کرتے ہی مجھے نفرت ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں یہی سنا تھا کہ جیسا اس کا باپ ہے وہ ویسا ہی ہے، جیسے میرے چچا ظالم ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو دبا کر رکھتے ہیں۔ میرا کزن بھی بالکل اپنے باپ کے نقش قدم پر ہی چل رہا تھا، اس میں رتی برابر بھی فرق نہیں تھا۔ میں اس کے بارے میں یہی خیال رکھتی تھی۔ اب اگلے روز شکر سے میں شہر واپس آ گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اماں سے کہا کہ اماں، چچا تو گاؤں کے وڈیرے ہیں، لیکن ان کا بیٹا بھی اب ان کے نقش قدم پر ہی چل رہا ہے، کیا وہ اپنے بیٹے کو پڑھائی نہیں دلوانا چاہتے؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا شہر میں آ کر اچھی تعلیم حاصل کرے؟ تو اماں کہنے لگیں کہ گاؤں کے لوگوں کو پڑھائی سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں قلم کے بجائے بندوق ہوتی ہے، جو کہ زیادہ وزنی ہوتی ہے، وہی ان کا غرور ہوتا ہے۔ اماں کی بات میں سمجھ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو کبھی نہیں پڑھائیں گے۔ مجھے ان پر کافی ترس آیا تھا۔ دل کرتا تھا کہ میں انہیں تعلیم دوں کہ بچوں کو پڑھانا کتنا ضروری ہے، پر میرے بابا ہمیشہ مجھے چپ کروا دیتے تھے، کیونکہ میں ویسے بھی اپنے کزن سے بہت چھوٹی تھی۔ ہمارے بیچ 6 سال کا فرق تھا، لیکن جیسے ہی اس روز بابا نے مجھے بتایا کہ تمہارے چچا آ رہے ہیں تو یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ آخر یہ انوکھا کام کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم نے کبھی گوارا نہیں کیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے چچا کی ایسی سوچ تھی ہی نہیں۔ وہ شہر قدم بھی رکھتے، انہیں تو گاؤں کا وہی کھلا ماحول پسند تھا، لیکن اب ان کے آنے پر بابا نے ساری تیاری کروائی تھی، ان کے لیے پورا پورشن تیار کروایا تھا، ملازموں کو بھی بلوا کر گھر کی صفائی کروائی تھی۔
میں چونک گئی تھی کہ آخر چچا تو اپنے ہی ہیں، ان کے لیے اتنا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اماں سے پوچھتی تو وہ خاموش ہوتی تھی۔ اماں کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، نہ جانے وہ مجھ سے کیا چھپا رہی تھی۔ میں تو گھر میں سب سے بڑی تھی، مجھ سے چھوٹی میری 2 بہنیں ہی تھیں جن کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ میں یونیورسٹی جاتی تھی، میرا 1 سال رہتا تھا۔ اس روز میں یونیورسٹی سے جیسے ہی واپس گھر آئی تو گھر کے گیراج میں وہ ویگو ڈالا کھڑا دیکھا۔ میں جان گئی تھی کہ چچا بھی آ گئے ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ صرف چچا چچی آئیں گے، لیکن جیسے ہی بھاگتے بھاگتے میں اندر گئی تو سامنے میرا پالا سب سے پہلے اپنے اسی کزن سے پڑا تھا جس کا نام ارمغان تھا۔ اسے میں نے کافی عرصے بعد دیکھا تھا۔ اسے پہلی دفعہ میں نے دادا ابو کی وفات پر ہی دیکھا تھا، اور اب اتنے سالوں بعد پھر سے دیکھا تھا۔ اس میں اتنا بدلاؤ نہیں آیا تھا، لیکن ہاں، اب اس کی ہلکی ہلکی داڑھی تھی اور اب وہ بالکل کسی گنڈے کی طرح لگتا تھا۔ شاید اس کی شکل سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ ان پڑھ ہے۔ یہی سوچ کر میں نے نفرت بھری نگاہ سے اسے دیکھا اور اپنی نگاہیں گھما لی۔ جب وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا، نہ جانے وہ اتنا پرسکون کیوں تھا۔ خیر، میں نے اسے نظر انداز کیا اور اندر جا کر چچا چچی کو سلام کیا۔ چچا مجھ سے بہت پیار سے ملے، چچی تو مجھے چوم چوم کر تھک نہیں رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے دال میں کچھ کالا ہے۔ جب اماں نے مجھے کان میں کہا، اچھا سا تیار ہو کر آ جاؤ، اماں کی بات سن کر میں سہم گئی تھی۔ میں نے اپنی حالت پر نظر ڈالی، کیونکہ میں ابھی تو یونیورسٹی سے آئی تھی۔ میں بالکل حشاش بشاش تھی، لیکن اماں نے مجھے آنکھیں دکھائیں تو میں کمرے میں چلی گئی۔ میں گہری سوچ میں گم ہوئی تھی کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ میری سوچ یہاں تک تو جا ہی نہیں رہی تھی کہ میرے چچا کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہلکا پھلکا سا تیار ہو کر میں واپس نیچے آئی تو ہر کوئی مٹھائی کھا رہا تھا۔ جب چچا نے وہ مٹھائی مجھے بھی دی، کہنے لگے، بیٹا مبارک ہو، یہ مٹھائی کھاؤ۔ پر بابا نے کہا کہ ارمغان خود اسے اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلائے گا۔ یہ سن کر میرے تو چھکے چھوٹ گئے کہ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے اپنے بابا یہ بات کریں گے۔ وہ تو مجھے لے کر اتنے جذباتی تھے، ہر وقت مجھے ہدایت کرتے تھے کہ میں یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہوں، کہیں میں غلط کام میں نہ پڑ جاؤں۔ پر اب وہ یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ ارمغان کو تو جیسے موقع مل گیا تھا۔ میرے اپنے سگے باپ نے یہ اجازت دے دی تھی تو وہ کیسے پیچھے رکتا؟ اس نے فوراً ہی مٹھائی اٹھائی اور میری طرف بڑھا دی۔ اس نے زبردستی میرے منہ میں مٹھائی کا لڈو ٹھونسا تھا، جو کہ مجھے اتنا کڑوا لگ رہا تھا، پر میں نے پھر بھی زبردستی اندر نکل لیا۔ ابھی مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کیا چل رہا ہے۔ میں اماں کو ہی دیکھ رہی تھی، پر اماں کی تو آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتی تو نظر چرا لیتی تھی۔ جیسے ہی چچا چچی چلے گئے تو بابا نے مجھے گلے لگا لیا۔ نہ جانے وہ اتنے جذباتی کیوں ہو رہے تھے۔ بابا کہنے لگے، بیٹیاں تو پرائی ہی ہوتی ہیں، پر اب میں کہاں جانتا تھا کہ تم اتنی جلدی پرائی ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے بابا سے کہا، کیا ہوا ہے؟ یہ چل کیا رہا ہے؟ میری زندگی کا کتنا بڑا فیصلہ آپ لوگوں نے لے لیا اور مجھے بتایا تک نہیں۔ بابا کہنے لگے، کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں کیسے خود سے الگ کر سکتا ہوں؟ اسی لیے تو میں نے تمہیں اپنے بھائی کو دے دیا ہے۔ اب تم ان کی بڑی بہو بنو گی۔ یہ سن کر میرے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ میں ان سے چھوٹ کر بولی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ابھی میری پڑھائی رہتی ہے، آپ نے مجھے ارمغان کے حوالے کیوں کر دیا؟ آپ نے میرا رشتہ اس سے پکا کر دیا۔ ارمغان تو ایک گنڈا ہے، ان پڑھ ہے، جبکہ میں لاء کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ میں بھلا اس کے ساتھ کیسے ساری زندگی گزاروں گی؟ ہمارا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا جب ابا غصے سے پھٹ پڑے کہ بس بہت ہو گیا، میرے سامنے اتنی زبان نہ چلاؤ۔ تمہیں اس لیے یونیورسٹی نہیں بھیجا کہ تم یہ سب کرو، کمی کیا ہے اس میں؟ کتنے ایکڑ کی تو اس کی زمین ہے، تم تو راج کرو گی راج۔
پڑھائی میں آخر رکھا ہی کیا ہے؟ اتنا پیسہ ہے، اتنی عزت ہے، گاؤں والے اتنی عزت کرتے ہیں، تمہیں اور کیا چاہیے؟ میں باہر بھی تمہیں نہیں بھیج سکتا، باہر کے لوگوں پر آج کل کوئی بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم ارمغان کی دلہن بنو۔ اس نے تو خود اس بات کی حامی بھری ہے، تمہیں تو خود کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے، لیکن نہیں، تم تو عجیب باتیں کر رہی ہو۔ یہ سب تو اسی وجہ سے ہو رہا ہے جو میں نے تمہیں یونیورسٹی جانے دیا۔ اگر میں نے تمہیں یونیورسٹی جانے کی اجازت نہ دی ہوتی تو تمہاری زبان آج یہاں ایسے نہ کھل رہی ہوتی۔ یہ تو میری ہی غلطی ہے جو میں نے تمہیں یونیورسٹی جانے دیا۔ پر ہاں، یہ بات یاد رکھو، اگر تم نے اب کوئی بھی بغاوت کی تو پھر میں تمہارا یونیورسٹی جانا بند کر دوں گا، تمہاری پڑھائی بھی ختم نہیں ہوگی اور میں تمہیں ارمغان کے ساتھ رخصت کر دوں گا، سمجھی تم؟ بابا نے مجھے 2 ٹوک کہا تھا۔ اماں بھی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ بابا تو وہاں سے چلے گئے جبکہ میں اماں کو گھور رہی تھی۔ یہ سب کیا چل رہا ہے اماں؟ اماں کہنے لگیں، اشال خبردار، جو تم نے اب ارمغان کے خلاف کوئی بھی بات کی، وہ اس خاندان کا پہلا بیٹا ہے، اس کے خلاف تمہارے ابا کوئی بھی بات نہیں سنیں گے، اسی لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ ابھی تم چپ بھی رہو، جیسے ہی تمہارے بابا کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو میں خود ان سے بات کروں گی۔ میں نے اماں کو کہا، اماں، اگر آپ نے بات کرنی ہوتی تو پہلے ہی کر لیتی، اس سب کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اب تو مٹھائیاں بھی تقسیم ہو گئی ہیں، پورے خاندان میں دھمال ہو گیا ہے کہ میں اور ارمغان ایک ہونے والے ہیں۔ پر میں یہ کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ میں اپنی دوستوں کو کیا کہوں گی کہ میری شادی اس گنڈے سے ہو رہی ہے جس کے خلاف میں آئے روز باتیں کرتی رہتی تھی اور اس کا مذاق اڑاتی رہتی تھی۔ اماں یہ سن کر پھر سے رونے لگی، کہنے لگیں کہ یہ نصیب کی بات ہے، تمہارے نصیب میں یہی لکھا تھا، اسے قبول کر لو۔ یہ کہہ کر اماں بھی چلی گئی، جبکہ میں تو اب اسی کرسی پر ڈھہ گئی تھی، خود کو اتنا کمزور محسوس کر رہی تھی۔ آج تک میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ پر ایسا وقت بھی آئے گا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میری پسند کی شادی ہوگی، اگر پسند کی نہ بھی ہوتی تو کم از کم بابا میری رضامندی تو لیتے، لیکن نہیں، بابا نے تو مجھ سے کچھ بھی پوچھنا گوارا ہی نہیں کیا تھا۔ ابھی میں اس صدمے سے ہی نہیں نکلی تھی جب ایک اور بم میرے سر پر پھوٹا، جب میری اماں نے کہا کہ 3 دن بعد میرا نکاح ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ماں کو کہا، نہیں اماں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی زندگی ارمغان کے حوالے نہیں کر سکتی، اس کی سوچ اور میری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ عورت ذات کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ یاد ہے نا ہمارے چچا چچی پر کتنا ظلم کرتے تھے، کیا آپ بھول گئی ہیں؟ جب اماں کہنے لگی، کوئی بات نہیں، زمانہ پہلے اور تھا، اب زمانہ اور ہے، اب شوہر بیوی کی عزت کرتے ہیں۔ پر میں نے اماں کو یاد کروایا کہ اس نے وہی ماحول دیکھا ہے، وہ کبھی بھی میری عزت نہیں کرے گا، بلکہ وہ مجھے بھی جوتی کی نوک پر رکھے گا، اور پھر اگر میں ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی تو میں تو پھنس ہی جاؤں گی۔ اماں کہنے لگیں کہ فی الحال تم وہی کرو جو سب ہم کہہ رہے ہیں، تمہارے بابا تو سوچ سمجھ کر ہی یہ سب کر رہے ہیں نا، شاید وہ پچھتاتے ہیں کہ وہ گاؤں چھوڑ کر شہر نہ آئے ہوتے اور انہی زمینوں کے ساتھ رہتے، پر انہوں نے زمین چھوڑنے کی بہت بڑی غلطی کی تھی، شاید اسی وجہ سے وہ تمہیں واپس بھیج رہے ہیں تاکہ ہم نہ صحیح تو کم از کم تو تم تو وہاں پر راج کرو۔ اماں کی باتیں سن کر تو میں سر تھام کر رہ گئی تھی۔ یوں میرے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں جس میں میرا بالکل بھی انٹرسٹ نہیں تھا۔ میں نے کتنے خواب دیکھے تھے کہ اپنی شادی پر اپنی دوستوں کو بلاؤں گی اور شہر کے کسی اچھے انسان کے ساتھ میری شادی ہوگی جس کو طور طریقوں کا پتہ ہوگا، جسے لڑکی کو عزت دینا آتی ہوگی، لیکن یہاں تو میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر چکا تھا۔ پر کہتے ہیں نا کہ ضروری نہیں ہے جو انسان نے سوچا ہو اس کے ساتھ وہی ہو، میرے ساتھ بھی اب یہی ہو رہا تھا۔
میری سوچ سے بالکل برعکس میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس روز نکاح کے لیے مجھے تیار کیا گیا تھا، پر میں تو ایسے زندہ لاش بنی ہوئی تھی۔ بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ کچھ دیر بعد میری زندگی بدل جائے گی اور میں ایک ان پڑھ انسان کے ساتھ باندھ دی جاؤں گی، جو کہ ساری زندگی کا بندھن ہوگا، جسے میں نے نبھانا ہی ہوگا۔ کب میں نے اس نکاح نامے پر سائن کیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ دیر بعد سب مبارکباد دے رہے تھے اور یوں چند لمحوں بعد مہمان بھی چلے گئے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے دل پر بہت بوجھ سا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ پر ایسی کیفیت بھی حاوی ہوگی۔ میں نے خود کو اس جوڑے سے آزاد کروایا۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور یونیورسٹی میں میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میرے ساتھ کتنا بڑا سانحہ ہو چکا ہے۔ ہاں، مجھے یہ ایسا ہی لگ رہا تھا، کیونکہ یہ کوئی خوشی کی بات تو تھی نہیں جس کا میں جشن مناتی۔ یونیورسٹی میں چپ چپ رہتی تھی۔ ہر کوئی مجھ سے کہتا تھا کہ اشال تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنی چنچل اور شوق سی لڑکی اچانک سے اداس ہو گئی، ایسا ہوا کیا ہے؟ پر میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ میرا تو نکاح ہو چکا ہے، اور وہ بھی ایک ان پڑھ انسان کے ساتھ جس کے لچھن بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ ارمغان سے تو میں بھول کر بھی بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی تو شکل دیکھنا بھی مجھے گوارا نہیں تھا۔ یوں میں اسے بالکل بھلا چکی تھی اور اس بات کا شکر مناتی تھی کہ ابا نے یہی کہا ہے کہ رخصتی میری پڑھائی کے بعد ہوگی۔ اب میں آرام سے یونیورسٹی لائف انجوائے کرنے لگی تھی۔ یہ تو میں بھول ہی گئی تھی کہ میں کسی کی بیوی ہوں۔ جب میں تیسرے سال میں پہنچی تو ہمارا ایک فائنل پروجیکٹ ملا تھا جس کے لیے ہمارا گروپ بنا تھا۔ تب میری دوستی ولید سے ہوئی۔ ولید بھی کافی ہونہار لڑکا تھا۔ وہ بھی ہماری کلاس میں ٹاپ کرتا تھا۔ ہم دونوں میں کافی مقابلہ ہوتا تھا، لیکن کبھی وہ پہلے نمبر پر ہوتا تھا تو کبھی میں پہلے نمبر پر ہوتی تھی۔ ہم نے کبھی بھی مقابلے بازی نہیں کی تھی، لیکن سارے لڑکے لڑکیاں ہم دونوں کو آگے آگے کرتے تھے، اور اس بار ٹیچرز نے بھی ہم دونوں کو ایک گروپ میں رکھا تھا۔ پروجیکٹ کا سارا کام ہم دونوں کے سپرد کیا ہوا تھا۔ اس روز جیسے ہی کلاسز ختم ہوئیں تو شام کو ہم دونوں یونیورسٹی بیٹھ گئے تھے تاکہ مل کر پروجیکٹ کے بارے میں بات چیت کر سکیں۔ ابھی میں ولید سے باتیں کر رہی تھی جب اچانک ہی کسی نے پیچھے سے آ کر مجھے پکارا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے جب ولید اچانک کھڑا ہو گیا اور اس سے کہنے لگا کہ کیا کام ہے؟ کیا تم تمیز سے بات نہیں کر سکتے؟ جب اگلے ہی پل ارمغان ولید کا گلا پکڑ لیا تھا۔ وہ چیخ کر بولا کہ تم میری بیوی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہے؟ تو نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم میری بیوی کو پھنسائے گا؟ میں نے جیسے ہی ارمغان کو طیش میں آتے ہوئے دیکھا تو میں گھبرانے لگی۔ میں نے اس کو کہا کہ ولید کو نہیں پتا کہ میں تمہارے نکاح میں ہوں، پلیز اسے چھوڑ دو، پر اس کو تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں دے رہا تھا۔ ارمغان نے ایک نظر مجھے دیکھا۔ وہ یہی کہہ رہا تھا کہ تمہیں تو میں سبق سکھاتا ہوں، اب دیکھنا کیسے تمہاری رخصتی کرواتا ہوں۔ وہ وہاں سے چلا گیا جبکہ ولید تو مجھے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے کافی معذرت کی کہ مجھے معاف کر دو، پر یہ سب کسی کو بھی وہاں بتانا نہیں کہ یہ میرا شوہر ہے۔ اس نے کہا فکر مت کرو، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ میں جان گیا ہوں کہ تمہارا شوہر کس قدر ان پڑھ اور گوار آدمی ہے۔ میں وہاں سے واپس آ گئی۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس نے میری رخصتی کی بات کر دی تھی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ کسی بھی قیمت پر میری رخصتی ہو جائے۔ ہر کوئی پریشان تھا کہ آخر ان دونوں کے بیچ ایسا کیا ہوا ہے، پر بابا نے کہا کہ مجھے 1 مہینے کا وقت دو، لیکن اس سے تو اور صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اب تو وہ یونیورسٹی پر مجھ پر نظر رکھتا تھا، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ مجھے اپنا پروجیکٹ 100% اچھا دینا تھا۔ میں ولید سے پھر بھی ملتی رہتی تھی جب اچانک ہی ایک روز اس نے پھر سے مجھے دیکھ لیا، اور ولید کے سامنے تو نہیں آیا، لیکن جیسے ہی میں یونیورسٹی کے باہر پہنچی تھی تو اس نے میری کلائی دبوچ لی اور کہنے لگا بہت ہو گیا، بہت شوق ہے نا اپنی خوبصورتی دوسروں کو دکھانے کا، لیکن اس پر تو میرا حق ہے، تو پھر تم مجھے کیوں نہیں اپنی خوبصورتی دکھاتی؟ تم تو مجھے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔
آج تو میں تمہاری ساری شرم دور پھینک دوں گا۔ اس کی بے باک باتیں سن کر تو میرا کلیجہ پھٹ چکا تھا۔ مجھے اس سے گھن آ رہی تھی۔ اس کے وجود کو دیکھتے ہی مجھے حقارت محسوس ہوتی تھی۔ جب وہ مجھے ایک فارم ہاؤس لے کر آیا، زبردستی مجھے اندر لے کر گیا۔ اس نے مجھے کمرے میں رکھ لیا تھا۔ کہنے لگا کہ اب تو تم یہاں سے تب ہی نکلو گی جب تم مجھے وہ حق دے دو گی جو صرف میرا ہے۔ اس کی باتیں سن کر سمجھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھ سے ایسی باتیں کرے گا۔ مجھے شام ہو گئی تھی۔ میں نے اسے ابھی تک خود کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا تھا، پر میں جانتی تھی کہ اگر رات دیر تک میں یہاں پر رہی تو لوگ عجیب باتیں کریں گے۔ تبھی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ میں کمزور پڑ گئی ہوں اور میں نے اسے اجازت دے دی۔ تبھی وہ میرے قریب آ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اس نے میرے دوپٹے کو دور پھینکا، اور پھر اس نے وہ سارا حق لیا تھا۔ وہ مجھے درندوں کی طرح نوچ رہا تھا، پر میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کوئی آواز اٹھائی تو سب جانتے ہیں کہ میں اس کے نکاح میں ہوں اور وہ میرا شوہر ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے میرے گھر ڈراپ کیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے اب ایک اور بھی ڈر تھا کہ اگر میں حاملہ ہو گئی تو میرا کیا بنے گا؟ ہر کوئی مجھ پر انگلی اٹھائے گا، اور ارمغان کو تو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ ارمغان پیچھے ہٹ چکا ہے۔ اسے جو چاہیے تھا اس نے وہ حاصل کر لیا ہے۔ اسے روح نہیں بلکہ میرے وجود سے لگاؤ تھا، کیونکہ وجود کی ہوس تھی جو اسے حاصل ہو چکی تھی۔ پر یہاں اب اگر میں زیادہ دیر تک اپنے گھر میں بیٹھی رہتی تو یقیناً حاملہ ہو جاتی، اور پھر ہر کوئی مجھ پر تہمت لگاتا۔ اب مجھے خود ہی قدم اٹھانا تھا۔ میں نے بابا سے کہہ دیا کہ بابا، مجھ سے اب اور پڑھائی نہیں ہوتی، آپ ایسا کریں کہ میری رخصتی کر دیں۔ بابا نے میری باتیں سنی تو غیر یقینی نظروں سے مجھے گھورنے لگے تھے۔ کہنے لگے، اشال، تم ٹھیک تو ہو نا؟ بابا نے اپنا ہاتھ میرے ماتھے پر رکھا، جیسے چیک کر رہے ہوں کہ مجھے بخار تو نہیں ہے۔ میں مسکرا دی اور کہنے لگی، بابا، ارمغان اور میں، ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے رخصت کر دیں، بلکہ 2 دن بعد ہی کر دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بابا نے خوشی سے مجھے گلے سے لگا لیا تو میں بے آواز رو رہی تھی۔ اماں نے فوراً مجھے جھنجھوڑا تھا کہ اشال، تم ٹھیک تو ہو نا؟ بتاؤ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ ماں کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اماں کو ساری داستان سنا دی، جبکہ اماں تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اب وہ بے صبری سے ٹہل رہی تھی۔ یوں میری رخصتی ہو گئی تھی۔ ارمغان بہت زیادہ بے چین تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس نے جو حاصل کرنا تھا اس نے وہ کر لیا ہے۔ اب اسے مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسی لیے وہ میری رخصتی سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ وہ میری ذمہ داری سے بھاگ رہا تھا۔ میں اب ایک ڈیکوریشن پیس کی طرح ایک کونے میں پڑی رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگ مجھے اکثر آ کر دیکھتے، میری منہ دکھائی کی رسم کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ میری خوبصورتی کے تو پورے گاؤں میں مثال بن گئی تھی، جبکہ ارمغان کو مجھ سے کوئی بھی لگاؤ نہیں تھا۔ نہ جانے یہ کون سا راز تھا، لیکن میرے چچا کے گھر کا ماحول بہت عجیب تھا۔ مجھے پہلے تو تھوڑا بہت آئیڈیا تھا، لیکن یہ ماحول میرے آنے کے بعد اور بھی عجیب ہو گیا تھا۔ جب میری چچی ملازموں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ ایک ملازمہ میرا بہت ہی خیال رکھتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے وقت پر کھانا دیتی تھی۔ وہ کھانا بھی روم میں لے آتی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کی حالت دیکھی تو میں جان گئی تھی کہ یہ حاملہ ہے۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا کہ یہ حاملہ ہے، پھر بھی گھر والے اس سے کام کرواتے ہیں۔ میں نے ایک روز اسے اپنے پاس بٹھا لیا، پھر اس سے بولی کہ بشرا، تمہاری حالت بہت نازک ہے، لیکن اس حالت میں بھی تم کام کر رہی ہو۔ جاؤ اپنے کوارٹر میں چلی جاؤ، بلکہ چھٹی مانگ لو۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ۔ بشرا کہنے لگی، نہیں بی بی جی، میں نہیں جا سکتی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیوں نہیں جا سکتی؟ کیا تم نے چھٹی نہیں لی ہوئی؟ کیا تم نے چچی کو نہیں بتایا ہوا کہ تم حاملہ ہو؟ تمہارا شوہر کدھر ہے؟ میری بات پر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس کے چہرے پر پسینہ چھا گیا تھا۔ کہنے لگی، نہیں بی بی جی، میں ایسا نہیں کر سکتی، میرا شوہر نہیں ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔
میں نے اس سے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا تمہارا شوہر ملک کے باہر رہتا ہے؟ جب وہ کہنے لگی، نہیں، میرا شوہر ہی نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات جیسے ہی سمجھی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کہنے لگی، بشریٰ، کہنا کیا چاہتی ہو؟ کیا تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے؟ جب وہ کہنے لگی ہاں، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو کر بولی تھی کہ کون ہے وہ خبیث جس نے تمہارے ساتھ ایسی حرکت کی ہے؟ بشریٰ کہنے لگی، نہیں بی بی جی، اس سب میں مت پڑو، آگ میں کودو گی تو آپ بھی جھلس جاؤ گی، پلیز ایسا مت کریں۔ پر میرا تو پارا ہائی ہو چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جس نے اس کے ساتھ یہ سب کیا ہے، میں اسے سبق سکھا کر رہوں گی۔ بشریٰ تو ہمیشہ مجھے منع کرتی تھی کہ بی بی جی، یہ گاؤں بہت برا ہے، لوگ بہت برے ہیں، کوئی کسی کا لحاظ نہیں رکھتا، عورتوں کو تو عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے، عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جس کا بھی دل چاہے کسی بھی عورت کے گھر گھس آتا ہے۔ اس کی بات پر تو میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا کہ میں ابھی بھی گاؤں میں زمانہ جاہلیت والا نظام چلتا ہے۔ میرا دل کیا تھا کہ میں ارمغان سے اس بارے میں بات کروں، کیونکہ ارمغان اور میرے بیچ تھوڑی بہت باتیں ہوتی رہتی تھی۔ وہ رات کو واپس آتا تھا، وہ صبح نہ جانے کہاں ہوتا تھا، اور وہ جیسے ہی واپس آیا، میں نے اس سے کہا کہ میں نے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ پر وہ کہنے لگا، کون سی بات؟ میں نے اس سے کہا، تم لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے ہوگے، کیسے کیسے مسئلے آتے ہیں۔ وہ پہلے تو گھور کر مجھے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ زمینوں کے مسائل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی نے چوری کی ہو تو اس کی سزا دلوانے کے مسائل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اگر کہیں کوئی زیادتی ہوئی ہو تو انصاف دلوایا جاتا ہے۔ کیوں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تمہیں بھی کوئی انصاف چاہیے؟ یہ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ انصاف نہیں کر رہا؟ اس نے منہ پھاڑ کر کہا۔ اس کی بات پر میں کہنے لگی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں کافی عورتوں کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کافی عورتیں حاملہ بھی ہیں، بلکہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ ان کا شوہر کہاں ہے تو وہ شوہر ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کنواری ہو کر بھی حاملہ ہوتی ہیں۔ اس نے جیسے ہی میری بات سنی تو اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اتنی عجیب بات کیوں کر رہی ہو؟ اس سب میں مت پڑو، اگر ابا حضور کو پتہ چلا تو تم بھی ان مسئلوں میں پڑ رہی ہو تو وہ تمہاری شکایت بابا سے کر دیں گے، اور پھر تمہارے بابا تمہیں سمجھائیں گے۔ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ ایسے مسئلوں میں گھر کی خواتین بولیں۔ تم نے میرے سامنے تو یہ بات کر دی، لیکن خبردار، جو ابا حضور کے سامنے تم نے یہ بات کی، اور ہاں، اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے بھی تو وہ خود ہی پنچایت میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک ایسا مسئلہ ہمارے سامنے آیا نہیں ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میں اس سے کیا کہوں کہ ہمارے اپنے گھر کی ملازمہ ہی کنواری ہو کر حاملہ ہے۔ وہ تو گہری نیند سو گیا تھا، لیکن میری تو نیند اڑ چکی تھی کہ میں کیسے بشریٰ کو انصاف دلائے بغیر سکون کی نیند سو سکتی ہوں۔ میں تو خود زبردستی کسی کی دلہن بنی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب بھی بشریٰ کو پھولے ہوئے پیٹ کے ساتھ دیکھتی تھی تو مجھے اس پر بہت ترس آتا تھا، لیکن کوئی بھی میرے علاوہ اس پر ترس نہیں کھاتا تھا۔ وہ ویسے ہی کام کر رہی ہوتی تھی۔ جب ایک روز میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے پرانے کپڑے بشریٰ کو جا کر دے آتی ہوں۔ بشریٰ اس وقت اپنے کوارٹر میں تھی، پر میں جیسے ہی کوارٹر میں گئی تو وہ منظر دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ مجھے بشریٰ کی وہ درد بھری آوازیں سنائی دے رہی تھیں کہ ایسا مت کرو، کوئی آ جائے گا، اگر کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی پکڑی جاؤں گی۔ جب وہ مردانہ آواز میرے کانوں میں گونجی کہ فکر کیوں کرتی ہو، کہا نا، جیسے ہی یہ بچہ ہوگا میں اس بچے کا بھی خرچہ اٹھاؤں گا، تمہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم میری خواہش پوری کرتی ہو تو مجھے جو سکون دیتی ہو وہ سکون مجھے کہیں سے نہیں ملتا۔ جب سے میں نے پہلی دفعہ تمہیں دیکھا ہے تو میں تمہارا ہو گیا تھا، اور ہاں، میں کیا کروں،
میں تمہیں اپنی بیوی نہیں بنا سکتا، کیونکہ تم ایک ملازمہ جو ہو، لیکن جو سکون مجھے تمہاری آغوش میں ملتا ہے اس کو تو مجھے کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ بہکی آواز جیسے ہی میرے کانوں میں پڑی تھی، میرا وجود بے جان ہو گیا تھا۔ مجھے جیسے ہی ہوش آیا تو میں اس وقت اپنے بیڈ روم میں موجود تھی۔ ہر کوئی میرے روم میں تھا۔ سب مجھ سے یہی پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ تم کہاں گئی تھی، تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، جبکہ وہ منظر تو میرے ذہن سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا جو کچھ دیر پہلے میں نے بشرا کے روم میں ارمغان کو دیکھا تھا، جو اس کے ساتھ بیڈ پر موجود تھا اور اس سے عجیب باتیں کر رہا تھا۔ جبکہ وہ منظر دیکھ کر تو میں شرم سے چور چور ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ارمغان کو میں اس حالت میں بشرا کے ساتھ دیکھوں گی۔ مجھے تو پتا تھا کہ وہ اس قسم کا آوارہ انسان ہے، لیکن اس کا چکر ایک ملازمہ کے ساتھ ہوگا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اتنے میں میرے چچا جان کہنے لگے، بتاؤ بیٹا تم نے کیا دیکھا تھا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ابھی ڈاکٹر آ رہی ہے، وہ تمہارا علاج بھی کرے گی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی ڈاکٹر آئی اس نے میرا چیک اپ کیا، مجھے بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ سن کر پورے گھر والے خوش ہو گئے تھے۔ جب میری نظر ملازمہ پر پڑ گئی جو کہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی، جبکہ ارمغان بھی اب مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سب واپس چلے گئے۔ ارمغان بے بسی سے ٹہل رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ میں نے اسے 2 ٹوک کہا تھا کہ دیکھو ارمغان، یہ راز راز ہی رہے گا، مجھے تمہاری زندگی میں دخل اندازی دینے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں تو اس شادی سے ویسے بھی خوش نہیں تھی، لیکن تم نے جو زبردستی میرے ساتھ کی اس کا انجام یہ ہے کہ میں حاملہ ہو گئی۔ پر تم فکر مت کرو، میں اپنی زندگی آرام سے جی لوں گی، لیکن مجھے تم سے آزادی چاہیے۔ تم جیسے انسان کے سامنے اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ کل کو میری اولاد ہوگی تو وہ کیا سوچے گی کہ اس کا باپ ایسا ہے؟ میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد اپنے باپ کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھے تو وہ خود بھی اپنے باپ جیسی ہو جائے گی۔ میں نے جیسے ہی 2 ٹوک کہا تو وہ مجھے گھورنے لگا، کہنے لگا تم کیسی باتیں کر رہی ہو، میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ جب میں نے اس سے کہا کہ جب تم بشرا سے محبت کرتے ہو تو تم نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ کہنے لگا میں کیسے کرتا شادی، میرے ابا حضور یہی کہتے تھے کہ تمہاری شادی ہوگی تو وہ خاندانی لڑکی سے ہوگی، پر میں آج بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا میں تمہاری طرف سے چچا سے بات کروں گی، لیکن بدلے میں تمہیں مجھے چھوڑنا ہوگا، یعنی کہ مجھے طلاق دینی ہوگی۔ اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یوں ہمارے بیچ ڈیل ہو گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ ارمغان اور میرے بیچ میاں بیوی کے رشتے کے علاوہ کوئی دوسرا رشتہ نہیں تھا۔ ہم دونوں کے بیچ بے سکون ہی تھی جو کافی پہلے سے چلتی آ رہی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ رہ کر اب اور بھی گھٹن ہوتی تھی۔ میں نے بشرا سے بھی کہہ دیا تھا کہ اب تمہیں کسی سے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ یوں ارمغان نے جیسے ہی مجھے طلاق دی تو میں نے چچا کو ساری بات بتا دی۔ چچا نے جیسے ہی یہ سچائی سنی تو وہ آنکھیں پھاڑے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، پھر اپنے بیٹے کو زوردار تھپڑ مارا تھا۔ کہنے لگے تم نے ہمارا نام بدنام کر دیا، گاؤں والوں کو اب ہم کیا جواب دیں گے؟ میں نے چچا کو حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں، بشرا بہت اچھی لڑکی ہے، کیا ہوا جو اس نے ملازمہ سے عشق لڑایا، پر یاد رکھیے یہ سب اور صرف پڑھائی کی کمی کی وجہ سے ہوا۔ یوں کچھ عرصے بعد چچا نے ارمغان کو بشرا سے شادی کی اجازت دے دی تھی اور اس نے بشرا سے نکاح کر لیا۔ میں بھی واپس شہر آ گئی تھی۔ بابا کو جیسے ہی پتہ چلا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ بہت شرمندہ ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے محض زمینیں دیکھ کر میری شادی زبردستی اس شخص سے کر دی تھی جس کے لیے میں وہ حیثیت رکھتی ہی نہیں تھی، جس نے میرے ساتھ ساتھ اور بھی چکر چلائے ہوئے تھے۔ مگر اب میں اپنی زندگی میں بالکل خوش تھی۔ میں نے اپنی تعلیم پھر سے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور یوں میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔